تو جس سیدزادے کو دعوت دے رہا ہوں، لاکھ احسان اللہ کا کہ انہوں نے ہمارے کہنے پہ دعوت قبول کی اور اپنی جد کے ذکر میں حاضر ہوئے۔ اب ان کو دعوت دے رہا ہوں جناب سید اسد عباس بخاری صاحب، جو کہ اپنے مخصوص انداز میں ذکر مولا امام محمد مہدی علیہ السلام بیان فرمائیں گے۔ خوشنودی مولا امام مہدی علیہ السلام بلند طور صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین، فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف۔ نادی علی مدر العجائب تجدوانا لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جلی، بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب الاسر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، امید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، مراج المومنین، معز المومنین۔ جن کو نہیں سمجھ آئی میرے اس جملے کی تو میں بتاتا جاؤں، مومنوں کو عزت دینے والا، صرف یہاں تک نہیں بلکہ میں نے کہا مراج المومنین، مومنین کو مراج زمین پہ کروانے والا، یہ تمہارے سردار کا لقب ہے۔ مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث،
ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں گھبرائے نہ اس کا بھی وارث۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، بڑے کمال کے مزاج رکھتے ہو یار۔ آج مرتضیٰ پھر ان سے باتیں تھوڑی مختلف کرتے ہیں دل کی۔ پتہ چل گیا ہے، امید ہے میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں گے۔ کاظمین کا وارث، نجف کا وارث، کربلا کا وارث، مدینے کا وارث، مکے کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکیلا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ۔ وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تم میں دو بے حد قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت۔ جب تک تم دونوں سے جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں میرا کیا مزاج تھا، میری کیا طبیعت تھی، میں نے کیا کہنا تھا۔ سامنے سب سے پہلے مجھے وہ نظر آ گیا، بارگاہ شان مصطفیٰ۔ میں اس بات کو آگے چلانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا۔ جس گاؤں میں تم رہتے ہو، تمہارے مومن پن کا کمال یہ ہے، مذہب سے بالا تر ہو کہ تمہارے بارگاہ میں ہر بندہ آئے۔ تمہارا مومن ہونے کا کمال یہ ہے، کبھی بھی کسی کو کوئی بات نہیں کرنی ایسی جو کسی کو ناگوار گزرے۔ کوشش کرو اپنے فیصلے مہدی پہ چھوڑ دو۔ مہربانی یار، سلام ہے یار، بہت شکریہ۔ بادشاہ پہ فیصلے اپنے چھوڑ دو۔ تمہارے بارگاہ انشاءاللہ میں دعا کر کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں سنی بھی بیٹھیں گے، اہل سنت جو ہمسائے قریبی جہاں جہاں رہتے ہیں، بلاؤ ان کو، دعوت دو، ان کو کہو آؤ ہم تمہیں حق بتائیں، حق سنائیں۔ اور میں امید کرتا ہوں نیکسٹ ٹائم جب میں آؤں انشاءاللہ آپ اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک آپ دعوت دو گے زبان سے، آؤ جی، ایک دعوت دو گے کردار سے۔ زبان سے کہو کہ جناب آؤ، ہو سکتا ہے ان کا دل نہ بنے، ان کو کوئی روک دے، جی نہ جانا، یہ تو ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ہیں، مگر جب کردار سے دعوت دو گے دعوت پکی ہو جائے گی۔ بھلا کیسے؟ تمہارے اندر یہ کمال ہونا چاہیے، جس بھی گاؤں کی گلی سے گزرو دنیا کی کوئی عورت نظر آ جائے، یہ مومن کا کمال ہے، آنکھیں نیچے کر لے۔ بہت شکریہ۔ آنکھیں نیچے کر لے تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں حسینی کیسے ہوتے ہیں۔ تبلیغ کا کردار کا بڑا ایک رول ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کردار میں تبدیلی آہستہ آہستہ لاؤ گے، یہ سارا قرر کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ہاں بلکہ وہاں کے لوگ یہاں کے لوگ انشاءاللہ تبدیلی آئی تو مرتضیٰ میری باتیں سمجھ آتی رہی نا، یہاں کے ہماری مسجدوں میں آ کے بتاؤ حسین کے ٹھیک ہے، تشریف رکھے بھائی۔ اچھا توجہ منزل پر رکھنا جی، یہ کیا ہے؟ کس کا فرمان ہے؟ اس کا فرمان جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کا فرمان جس کی وجہ سے یہ دنیا بنی، جس کی محبت میں یہ سب کچھ ہوا، اس کا فرمان کون ہے؟ جو حبیب خدا، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کے فضائل بے انتہا ہے،
بے شمار ہیں، گنتی میں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور سرکار کے فضائل میں سے ایک بہت بڑا فضائل یہ ہے، سرکار شوکت ناز اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو وہ کہتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ سفر کرنا، میں علمی کوئی گفتگو عرفان کے موتی آپ کی جوڑیوں میں ڈال جاؤں۔ سرکار اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ میرے حافظ صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں ماشاءاللہ، ہماری مجالس کی زینت حافظ صاحب، سلام ہے حافظ صاحب۔ حق بھی یہی ہونا چاہیے، توجہ کیجئے گا، میں ابھی مزید ادھر نہیں جاتا، بات میری رہ جائے گی۔ سرکار کے بے انتہا، حافظ صاحب، بے انتہا فضائل میں سے سب سے بڑے فضائل میں سے ایک بڑا فضائل یہ ہے، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو وہ کہتا ہے محمد وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتفاق ہے آپ کا، اہل سنت اہل تشیع سب کا اتفاق ہے، اپنی طرف سے وہ کہتا ہی کچھ نہیں، جو وہ کہتا ہے محمد بھی وہی کہتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا مصداق ہے، جو وہ کہتے ہیں۔ اب یہ بھی سرکار نے خود تھوڑا کہا ہوگا، اللہ نے کہا ہوگا محمد کہے، نہیں بہت شکریہ، بے کمال ہے یار، سلام ہے آپ کے مزاجوں کو، اس نے کہا ہوگا محمد کہے، کیا کہے بھئی؟ یہ بھی محمد نے نہیں کہا، قُلْ ملک صاحب ایک جملہ دینے لگا ہوں، میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، توجہ کیجئے، ہم کو میرے کہتے محمد رسول سلوات، توجہ ہے۔ میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی، ملک صاحب میں جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے ان کو کہا اجر اپنا تم نے نہیں مانگنا، تمہارا اجر میرے پاس ہے، تم نے محنت کی ہے، تمہارا اجر میں دوں گا، امت سے نہیں مانگنا۔ واحد نبی ہے انبیاء میں جس کو حکم ہوا اجر مانگ۔ بہت شکریہ، مولا جانتے میں پتہ نہیں کون کون روح ہیں یہاں بیٹھی ہے۔ واحد ہستی ہے سرکار، جن کو حکم ہوا ان سے سوال کر، قل کہہ دے۔ یہاں ایک جملہ کہتا جو مرتضیٰ میں دور نہیں ہوں، لاہور دور نہیں ہے، جس کو گھبراہٹ اور پریشانی میرے پاس لے آنا۔ جہاں جہاں قرآن میں، حافظ صاحب آپ تو ماشاءاللہ قرآن اپنے سینے میں رکھ کے بیٹھے ہیں، جہاں جہاں قرآن میں اللہ کہتا ہے نا قل، اس کا مطلب محمد تیرے لیے نہیں، تو ان کو کہے۔ بھئی کیا بات ہے، مہربانی ہے ملک صاحب، یہ تیرے لیے نہیں، ان کو کہے، قل، ان کو کہے، لا اسالکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے مودت کے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو کہہ رہے، قرآن میں آیتیں موجود ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو کہہ رہے اجر مودت مانگو۔ کیا ان سے کہا نہیں میں دوں گا، ان سے نہیں مانگنا۔ نبیوں نے کوئی چھوٹے کام نہیں کیے، جتنی تبلیغ ہے انبیاء کی پتھر کھا کے، مخلوق پہ شفقت کر کے، رحم کر کے جتنے کام کیے ہیں نبیوں نے، اللہ کا کہنا مان کے، چھوٹے کام نہیں تھے۔ پہلے کہہ دیا ان سے نہ مانگنا، تم نے کام میرے لیے کیا تھا، مانگنا بھی مجھ سے، میں ہی تمہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے ہم ان سے سوال نہیں کرتے، مگر اپنے فخر کو کہا میرے حبیب تو ان سے مانگ، تو ان سے سوال کر۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، کہیں قرآن کی کوئی ایسی آیت دکھائیں جس میں کسی نبی کو کہا ان سے اجر مانگ، نہ کہا بس کرو اجر میں دوں گا، کرتے رہو اجر میں دوں گا۔ پتہ نہیں کیا راز تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہا میرا حبیب تو نے انہیں انسان بنایا، تو نے انہیں حق بتایا، میرا حبیب تو نے سب کچھ بتایا، میرا حبیب دیکھو تو نے انہیں کہا جنت ہے، انہوں نے دیکھی نہیں، تیری بات کو مان لیا۔ میرا حبیب تو نے کہا جہنم ہے، انہوں نے دیکھی نہیں، تیری بات کو مان لیا۔ میرا حبیب تو نے کہا ملائکہ ہیں، ان میں سے کسی نے ملائکہ کو نہیں دیکھا، تیری بات کو مان لیا۔ میرا حبیب ان کو کہہ دے تیرے اس محنت کے صلے میں ان سے سوال کر، میں محمد تم سے اس کا حکم لے کر کہتا ہوں مودت کرو، مودت کرو، مودت کرو۔ آؤ تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، محمد کے اس سوال کا جواب کس کس نے دیا؟ مرتضیٰ میں ہزاروں کے مجمع میں کھڑا پڑ رہا ہوں، یہ سرکار کی حدیث ذہن میں رکھنی ہے، میں نے اسی پہ بات چلا دی ہے۔ کیا فرمایا؟
میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بے حد قیمتی، جو ترجمہ ادھر لکھا ہے میں وہی کر رہا ہوں، بے حد قیمتی، کہیں ترجمہ بھاری بھی ہے، بے حد قیمتی، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں میں جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں، کیا کیا؟ ایک اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں ایک اور عرض کرتا جاؤں، کچھ برادران نے یہ بھی اپنی کتب میں لکھا، دیکھو لڑا نہ کرو، لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہاں یہ میرے درس کا ایک حصہ ہے اہم، کبھی کسی کے ساتھ بحث نہ کرو، لڑو نہ، فائدہ نہیں، کیا فائدہ ہے لڑائی کا؟ اب تک کیا نتیجہ نکلا ہے؟ کوئی نکلا نتیجہ؟ کچھ بھی نہیں نکلا، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو کہتے ہیں نا رسول نے کہا تھا میں تمہیں میں دو بے حد قیمتی چیزیں، بڑھ سب توجہ کیجئے گا، چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، کوئی بات نہیں، ہم اس پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، سنت پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ آؤ دیکھتے کیا ہیں، اللہ کی کتاب کو سینے میں اتار لینا، محمد کے اس فرمان کا حق ادا ہو جائے گا۔ عارف لوگ بیٹھے ہو یار، سرکار کیا قرآن کو سینے میں اتار کے یاد کر کے قاری بن کر حافظ بن کر اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اس حوالے سے بھی بڑی حدیثیں موجود ہیں، کیا سرکار کے فرمان کا حق ادا ہو جائے گا؟ میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ دینا، یقیناً کچھ روئے ہیں جس کے لیے مجھے سرکار نے بھیجا ہے، ملک صاحب حق ادا ہو جائے گا؟ میرے پورے سینے میں قرآن چھپا ہو، الحمد سے لے کر والناس تک، کہیں سے بھی سن لو، میں تمہیں سنانے کے لیے تیار ہوں، حق ادا ہو جائے گا؟ سرکار نے اتنی بڑی چیزیں چھوڑی، بھئی کیا بات ہے، مرزا اتنی بڑی چیزیں صرف ان کو یاد کر کے، یا ان کو صبح شام قرآن کو چون کر اپنے گھر کے سب سے اوپر والی جگہ رکھ کے اچھا کپڑا چڑھا کے قرآن کو رکھ دینا محمد کے فرمان کا حق ہو؟ بھئی میرے پاس جو قرآن کا غلاف ہے وہ تو ہے ہی بڑا قیمتی، میں نے تو سونے کی تاروں کا لگوایا ہے، بھئی اچھی بات ہے، ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، لیکن سرکار کے فرمان کا حق ادا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں۔ آئے ہائے، سرکار نے اتنا بڑا فرمان دیا، میں جا رہا ہوں، لیکن غور کرنا میں جا نہیں رہا، کہاں کہاں ہوں گا؟ کہا قرآن میں بھی ہوں گا۔ مہربانی یار، مہربانی ہے، سلام، توجہ آپ کی کمال ہے۔ مرتضیٰ کہا میں جا رہا ہوں مگر میں جا نہیں رہا، میں ہوں گا، قرآن میں بھی ہوں گا، اہل بیت میں بھی ہوں، جو کہتے سنت سو بسم اللہ، سرکار نے کہا میں سنت میں بھی زندہ ہوں گا، میں جا رہا ہوں پر میں جا نہیں رہا۔ آؤ پھر کیا کریں جی؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن لا ریب فی کتاب ہے، سرکار نے ہم پہ احسان فرمایا، تجھے ہمارے لیے چھوڑ دیا، تیرے سے ہم کیا فائدہ لیں؟ ملک صاحب میں اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک سائنسدان نے تجربات کیے، مرتضیٰ تجربات کے بعد اس نے ایک کتاب چھاپ دی اور یہ کہہ کے دنیا سے چلا گیا، میں اگر میرے تجربات میری باتیں تمہیں اچھی لگے میں تمہارے لیے کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ بھائی کیا بات ہے، رٹا لگا کے کتاب کو رٹا لگا کے پاس ہونا اور ہے کتاب کی حقیقت تک پہنچنا اور پہنچ رہی ہے میری بات؟ اور بھائی کہا میں کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، بھائی کیا کریں جی؟ میں نے اپنی پوری زندگی کے تجربات لکھے ہیں، میں نے اس میں وہ تجربات لکھے ہیں جو میری زندگی میں ہوئے ہیں، میں نے یہ بہت سارے نسخے بھی لکھے ہیں۔ اچھا جی بسم اللہ سائنسدان کی کتاب ہے تو پھر وہ ہمارے لیے قابل احترام اس لیے ہے کہ سائنسدان کی محنت ہے، بس ہم اس کو دیکھتے رہیں، اچھی جگہ رکھ دیں۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ مرتضیٰ پتہ نہیں کیا تیری محبت ہے اور تیری کیا روحانیت ہے اور تیرے یہاں مومنین کا کیا معیار ہے، مجھے نہیں پتا، میرا ارادہ کچھ اور تھا، عبدالرحیم شاہ جی میں بلوایا کچھ اور جا رہا ہوں مجھ سے، یقین میں ان کو کسی موڑ پہ لے کے جانا چاہتا
متوجہ رہیے گا. قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن محمد کی چھوڑی ہوئی چیز ہے تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے لیے تیرے سے کیا فائدہ ملے گا؟ بس ہم قرآن پڑھتے رہیں, روزانہ ثواب لیتے رہیں, کہاں ثواب بھی ملے گا, مگر تمہارے ثواب کے لیے محمد نے مجھے نہیں چھوڑا. بھئی کیا بات ہے بھئی, قرآن تیری مہربانی, ہم جانے والے اپنے ورثاء کے ایصال ثواب کے لیے تجھے پڑھتے رہیں. کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے, پڑھ لو, لیکن جس کو میں دنیا میں نہ بدل سکا, مرنے کے بعد سوچنا ضرور اس کو کیا ملے گا. کمال ہے یار قرآن کے, کیا بات ہے بھئی. بہت شکریہ, سلام ہے. کیا میں العجل 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 العجل. توجہ, گھبراہٹ تو نہیں, بڑے پیارے انداز میں آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں. کانکڑ والے سوچتے ضرور ہے, یہ آم جس نے اتنی محنت کے بعد ہمیں میٹھا پھل دیا, اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں, تمہارے مولا کا فرمان ہے, جس پھل میں مٹھاس ہے وہ ولایت علی قبول کرنے کی وجہ. کتنا فرق ہے نا فرق. ہاں عقل والے. اچھا میں ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا ہوں. مرتضی یا مجمع پریشان ہو جائے گا, یا کہے گا جی سید کو بلاؤ ہی نہ, وہی روٹین کے بندے ہیں, بس ذکر ہو جائے بس ختم, یا انشاءاللہ بات پہ غور فرمائیں گے. صبح صبح بندہ اٹھا, آنکھیں کھلی, عام بندے نے آنکھیں کھولتے ہی الٹے پلٹے کام شروع کر دیا, ادھر حرکت ادھر حرکت, یہ حرکت, موبائل کھول کے فضول دیکھنا شروع کر دیا, یا ادھر ادھر کے لڑنا شروع کر دیا, گالی دینیاں, عجیب عجیب گھر میں ماحول بنایا. عقل والا سوچنے لگا, نیند آدھی موت ہے. میں چند گھنٹوں کے لیے دنیا سے مر چکا تھا, یہ کسی کی برکت کی وجہ سے مجھے زندہ کیا گیا. بھئی کیا بات ہے, کسی کی برکت کی وجہ سے مجھے, عقل والا ہے نا, وہ سوچتا ہے. اور کسی نے کہا نا جی وہ فلانا بندہ, انہوں نے کہا جی نہیں, چھوٹی سی زندگی ہے, 50 60 70 80 سال کو بڑی زندگی نہیں, مجھے نہ الجھاؤ. میں تو حیرت تخلیق, میں تو حیرت ہی حیرت ہے, یہ تخلیق کی جو حیرت ہے وہ میرے سے اندر سے جا نہیں رہی. میں رات کو بستر پہ سوا, کیا کیا سوچ کے سویا, میری ساری سوچیں ختم کر دی گئی. مجھے صبح پھر بیدار کر دیا گیا. بیدار کرنے میں سورج نے اپنا کردار ادا کیا. جو ہی سورج نکلا, پرندوں نے چہچہاہٹ شروع کی. میں نے یہ سمجھا ویسے ہی پرندے ہیں, صبح صبح آ جاتے ہیں. عقل والے نے کہا نہیں, یہ آنے والے پرندے کسی آنے والے کا بتا رہے ہیں. مہربانی, سلام ہے, مہربانی بھائی, کیا بات ہے قرآن کی. ہماری درسگاہ کربلا کربلا, ہماری درسگاہ کربلا کربلا, حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, علی کا طرز زندگی منافقت کی موت, لبیک یا حسین لبیک یا حسین, یا امام مرتضی اللہ جل اللہ, یا امام منتقی اللہ جل اللہ, محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. بھئی بہت شکریہ. آپ نے جو میرے ٹاپک ذمہ لگایا نا, وہ بڑا اہم ٹاپک ہے. اس پہ میں الحمدللہ توفیق صاحب زبان سے سینکڑوں لیکچر دے چکا ہوں. آپ نے اگر مجھے کہا ہے تو پھر انہوں نے ایک جملہ کہا ہے, میں اپنی یہ تقریر روک کے ایک جملہ دینے لگا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں بتائیں امام کے دور میں پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا نا, ایک جملہ سنتے جائیے. ماضی کے واقعات کے مطابق نوح کا کہنا مان کے جو جانور کشتی میں بیٹھے تھے وہ نوح کی زبان سمجھتے تھے. ابراہیم نے 4 پرندوں کو بلایا تھا, پرندے نبی کی زبان سمجھتے تھے. یعقوب نے, توجہ کیجئے گا, یعقوب نے بھیڑیے سے گفتگو کی تھی, نبی زبان سمجھتا تھا. مجھے نہیں پتا مہدی کون ہے جس کی ریت جانوروں کی زبان سمجھے.
मुझे नहीं पता आने वाला सरदार कौन है। मुर्तज़ा ये इसको पेंडिंग छोड़ देते हैं, करेंगे गुफ्तगू, मुतवज्जे रहिएगा, बात रह न जाए। मैं तुम्हें दो बेहद कीमती चीजें छोड़े जा रहा हूँ, ये भी कम से कम खमसा या अशरा चाहती है ये। हाँ हाँ, ये कोई छोटी बात थोड़ी। कीमती चीजें, मोहम्मद जिसको कीमती कहे, कायनात का कीमती जिसको कीमती कहे। क्या कहने आसिफ भाई, मेहरबानी, सरकार कायनात के सबसे कीमती है, वो कीमती जिसको कीमती फरमाए। सरकार ने क्या फरमाया? कुरान। हमारी काफी देर की जो गुफ्तगू थी उसका पहला निचोड़ ये था, कुरान सिर्फ चूमने के लिए नहीं, कुरान सिर्फ पढ़ने और सवाब लेने के लिए नहीं। ये भी बातें ठीक हैं, मगर मुर्तज़ा मुझे पानी नहीं चाहिए, मुतवज्जे मेरी तरफ रहना, मैं मजलिस के बाद पानी पीऊंगा, तेरे मेरी तरफ देखना, जुमला ज़ाया ना जाए। सिर्फ जो हम अभी तक फैसला कर पाए वो ये है कि कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है, अक्ल वाले इससे कुछ हासिल करते हैं। बात चल रही थी अक्ल वालों की। जब कुरान अक्ल वाले पढ़ते हैं, सामने नजर आता है मोहम्मद वो वक्त याद करो, मोहम्मद वो वक्त याद करो। यानी पूरे कुरान में बरसा माजी का तज़किरा है। वो इब्राहीम के दौर में ये हुआ था, नूह के दौर में ये हुआ था, ऐसी है या नहीं? अब जब अक्ल वाला सोचता है कि भी इब्राहीम के दौर में ये हुआ था, भाई ठीक है, मुझे क्यों अल्लाह सुना रहा है? नूह के दौर में ये हुआ था, अल्लाह मुझे क्यों सुना रहा है? वो तो हुआ था, वो हो चुका। मुझे अल्लाह का कुरान है अक्ल वालों के लिए निशानी। जब अक्ल वाला सोचता है तो फिर जरूर सोचता है। पहले एक मिसाल देता जाऊं, मैं आया हूं इधर से, आपका ये जो मेन रोड है पुल के साथ साथ से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, ऐसे है ना? मिसाल दूंगा तो बात समझ आएगी। मुझे जब यहाँ से आज से 8-10 साल पहले भी मैं मुर्तज़ा के पास आया था, बड़ी पुरानी बात है, कोई बात नहीं, जब मौला ने चाह मैं हाजिर हुआ और इंशाअल्लाह मुर्तज़ा को समझ आ गई तो फिर आते जाते रहेंगे, आप भी मुतवज्जे रहे, बातें मेरी आपको भी समझ आई तो। अच्छा जी, मैं आया था, एक और रास्ता था उधर से। फर्ज करो मैंने मुर्तज़ा से कहा, मैंने कहा भाई आप मुझे उधर से क्यों नहीं लेके आ रहे जहाँ से लेके आए थे? कहा शाह जी वो रास्ता अच्छा नहीं था, शाह जी उधर नहीं जाना। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। कहा नहीं शाह जी वहाँ तो लूटे जाएंगे, कोई लूट लेगा, कोई मार देगा, कोई तंग कर देगा। मैंने कहा बड़ी बात है, कहाँ से चलो? कहा इधर से चलो। मैंने कहा यार तू तो बड़ा अक्ल वाला है। कहने लगा क्या? मैंने कहा तूने तो माजी से सबक ले लिया। काश के मेरी बात तुम्हारे दिल में उतर जाए। भाई तू तो अक्ल वाला है, जहां से नुकसान हो चुका है वहां से लेके नहीं जा रहा। कुरान है अक्ल वालों के लिए निशानी। जो मैंने कहा अल्लाह तू हमें नूह के वाकियात क्यों सुनाता है, इब्राहीम के वाकियात क्यों सुनाता है, मूसा के वाकियात क्यों सुनाता है? तो आवाज आती है अक्ल वाले बनो। जब वाकियात पढ़ोगे तुम्हें नजर आएगा जो नूह की कौम नूह के साथ कर चुकी है, तुम वो मोहम्मद के साथ नहीं कर। जो मेहरबानी हाफिज साहब, शुक्रिया हाफिज साहब, आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट और सर हिलाने को सलाम है। हाँ, जो मेहरबानी, जो इब्राहीम की कौम इब्राहीम को आग में डाल चुकी है। भाई मेहरबानी सलाम है यार, मेहरबानी यार, बहुत अच्छे, कमाल है, पहुंच गया। कम माजी से सबक लेना, तुम्हें समझ आए। मैं बात यहाँ रोक रहा हूँ, ये बात भी बहुत तवील है, सिर्फ कुरान की बात इधर रोक रहा हूँ। इतना तक मैं आप तक बात पहुँचा गया कि कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है। थक तो नहीं गए? अब थोड़ा सा आगे सफर करें। दूसरा फरमान, एक कीमती चीज कुरान, अल्लाह की किताब। दूसरी कीमती चीज अहले बैत। तुम कहते हो ना, बिरादरान कहते हैं नहीं सुन्नत, सुन्नत पे ना बात करता जाओ। अहले बैत पे बात फिर कभी करेंगे, सुन्नत पे बात सुनो और फिर सुन्नत पे ही। भाई मुर्तज़ा कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा कर ही दे, चलो पहले सुन्नत पे तो बात कर ले। अब मैंने आपको कहा है आपने कभी लड़ना नहीं, बहस नहीं करनी किसी से भी, ये बड़ा जरूरी है। क्यों? हाफिज साहब साहिबान अक्ल कहते हैं अंधेरे को बुरा कहना गलत है, अपने हिस्से का चिराग जलाओ।
بہت شکریہ، مہربانی، سلام ہے، کیا بات ہے، کیا مزاج ہے؟ اندھیرے کو غلط مت کہو، اگر اتنے بھی سمجھدار ہو اپنے حصے کی روشنی جلا لو۔ آپ کے کیا کہیں؟ دوسری جی برادران نے بھائیوں نے لکھا جی سنت، آ جاؤ جی بسم اللہ۔ کیا صرف لفظ سنت کو ہم نے سینے میں بٹھانا ہے یا محمد کی چھوڑی ہوئی سنت پہ بھی غور کرنا ہے؟ محمد کی چھوڑی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی سنت پہ بھی غور کرنا ہے نا؟ آؤ میں تمہیں لے چلوں عرب کی گلیوں میں۔ محمد کی سنت تھی کہ سرکار نے اپنے نواسوں کو کندھوں پہ بٹھایا۔ بھئی کیا بات ہے، سلام ہے، کیا مزاج ہے، بڑے کمال لوگ بیٹھے ہو۔ سرکار نے نواسوں، دیکھو میں نے پہلے کہا محمد کوئی کام نہیں کرتا جب تک وہ نہ کہے۔ محمد نے زلفیں رکھی تو کیوں رکھے؟ ماشاءاللہ خوبصورت زلفیں، میرا مدنی کملی والا زلفاں والا۔ بھئی کیا بات ہے مدنی کی، لیکن مدنی اپنی مرضی سے تو کام کرتا نہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں نے سرکار سے ہاتھ باندھ کے تخیل میں پوچھا، شاعر بھی تخیل میں باتیں کرتے ہیں نا، میں نے تخیل میں سرکار سے پوچھا، میں نے سرکار زلفیں کیوں؟ فرمایا تو نے عرب کی گلیوں میں دیکھا نہیں؟ میں نے کہا جی سرکار دیکھا تو تھا۔ کہا دیکھو ایک وقت میں حسنین کو باغیں پکڑنے کے لیے کچھ چاہیے تھا۔ کیا بات ہے، سلام ہے، کیا میں مصطفیٰ کو باغیں پکڑوانے کے لیے کچھ پھر شہزادے تو بٹھا لیے سرکار نے کندھے پہ۔ سنت رسول ہے، محمد جو کام کرے امت وہ کرے تو وہ سنت ہے نا۔ ہے کسی کی نانے کی ضرورت پہ نمازوں کو کندھوں پہ بٹھائے؟ نہیں، محمد اس لیے فرما دیا یہ میرے نواسے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو کم از کم میرا خیال ہے حسین سے منسلک جو بھی چیزیں ہیں ان کو کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتے، کم از کم ہاتھ کے ساتھ تو لے کے چلو نا۔ محمد نے جو کہا تھا میں چھوڑے جا رہا ہوں، مناظراتی گفتگو میں نہیں کرتا، میں نے کبھی کرنی بھی نہیں، میرا یہ ٹاپک بھی نہیں، سنت رسول ہے نا۔ آؤ ایک اور مقام پہ لے چلے۔ محمد نے کہا تھا میں سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ کوئی باپ دنیا کا بیٹی کا دروازہ بجانے سے پہلے پوچھتا نہیں اجازت ہے اندر آؤ؟ پوچھتا ہے؟ نہیں۔ اللہ اکبر، بھئی کیا بات ہے، سلام ہے، سنت رسول ہے نا بابا۔ ماشاءاللہ ہم نے سنت رکھی ہے مسواک کرنا، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ کس لیے کرنا چاہیے؟ تاکہ دانتوں سے اسمیل ختم ہو جائے، جب بدبو ختم ہوئے گی تو اندر سے خوشبو آئے گی، صرف سانسوں کی خوشبو یا گفتگو کی بھی خوشبو؟ شاہ جی میں آپ لوگوں نے جھگڑا ہے، بڑا دل کرتا ہے بہت کچھ کہنے کو۔ میرے محمد نے مسواک کیوں مروایا؟ بھئی ہمارے دانت الحمدللہ مضبوط ہو، اچھی بات ہے ماشاءاللہ دانت مضبوط ہونے چاہیے، لیکن سرکار چاہتے یہ تھے کہ دانت مضبوط ہوں گے تب تمہارا اندر بھی مضبوط ہوگا، تمہاری زبان سے بھی خوشبو آئے گی، جو بولو گے پھول برسیں گے، کانٹے نہیں نکالو گے۔ سنت رسول ہے نا۔ مرتضیٰ اس پہ بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، بہت کچھ، میرے سامنے بہت ساری چیزیں کھل گئی ہیں، لیکن میں مختصر کہہ کے ایک چھوٹا سا واقعہ دو جملے مصحف کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، تاکہ یہ بھی نہ ہو آپ کے لیے بریت کا باعث بن جائے کہ سید آئے تھے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ خطاب کر کے چلے گئے۔ یہ بھی نہ ہونا بابا، پریشان بھی کرل کے نہ ہونا کہ سید آئے ہمیں پریشان کرنے نہیں آیا، تمہارے ظرف جو ہیں ان کو ہمت دلانے آیا۔ کیا اگر سرکار نے فرمایا
کتاب اور سنت یا کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مطلب دونوں میں محمد نظر آتا ہے، دونوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور دونوں آپ تک چھوڑ کر محمد یہ چاہتے تھے ان کے ساتھ متمسک رہنا، جڑے رہنا، گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہ کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی سی بات کروں، یہ کورل کے میں کوئی بوسٹر لگا ہے ادھر؟ کوئی بوسٹر ہے؟ کس کا؟ ٹیلی نار کا؟ جیز کا؟ کس کا ہے؟ یو فون کا بوسٹر لگا ہے۔ آؤ نہیں مطلب مجھ سے بھی سمجھا دو، کورل کے بوسٹر لگا ہے۔ مرتضیٰ کے پاس موبائل ہے 1 لاکھ روپے والا، مرتضیٰ کے پاس جو موبائل ہے، یہاں جو بوسٹر لگا ہے وہ ہے یو فون کا، مرتضیٰ کے پاس موبائل کے اندر جو سم ہے وہ ہے جیز کی۔ مرتضیٰ صاحب نے دنیا کو دکھایا، دیکھو جی میرے پاس 1 لاکھ روپے کا موبائل ہے، اور دیکھو جی میرے پاس جیز کی سم ہے۔ سوال کیا گیا، بھئی موبائل بھی اچھا ہے، سم بھی اچھی ہے، کیا جڑے بھی ہو؟ بھئی کمال ہے، سلام ہے بھئی، کیا بات ہے؟ تمہارا 1 لاکھ روپے کا موبائل بھی کسی کام کا نہیں ہے، تمہاری مہنگی سم بھی کسی کام کی نہیں جب تک جڑی نہیں ہوگی۔ جب جڑی ہوگی تو سگنل آئیں گے، سگنل آئیں گے تو تم زندہ رہو گے۔ بڑی چھوٹی سی مثال میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آؤ بسم اللہ، سرکار کی سنت، سرکار کا فرمان۔ سرکار نے فرمایا میرا بیٹا آئے گا، بس پوری تقریر کرنا چاہیے۔ میرا لخت جگر آئے گا، میرا فرزند آئے گا۔ سنی شیعہ دونوں کتابوں نے لکھا، سرکار نے فرمایا میرا بیٹا آئے گا۔ سرکار بیٹھے بیٹھے تذکرہ فرماتے تھے، جب میرا بیٹا آئے گا بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے۔ سرکار یہ فرماتے، آئے ہائے، بیٹھے بیٹھے سرکار تذکرہ فرماتے تھے کہ جب میرا بیٹا آئے گا دنیا ظالم سے پاک ہو جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے فرماتے، جب میرا لخت جگر آئے گا، جب میرا بیٹا آئے گا، سانپ بھی بچے کا کھلونا بن جائے گا، عورت بے خوف و خطر گھر سے باہر نکلے گی۔ اب سنت رسول یہ ہے، آؤ دعوت فکر دے رہا ہوں، تم بھی دنیا کو بتاؤ، لڑو نہیں، کوئی آئے گا۔ دعوت فکر دے رہا ہوں، یہ سنت رسول ہے۔ اور رہے گی محل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اس وقت روئے زمین پر اہل بیت کے مجموعے کو مہدی کہتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر پایا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اہل بیت سے جڑے رہنا، یہی ہے نا، جڑے رہو گے۔ کس سے جڑے ہم؟ جو اس وقت اس دور میں اہل بیت کا چہرہ ہے، جو اس وقت اہل بیت کا خون ہے، امام مہدی عجل اللہ فرج شریف۔ اگر ہم قرآن کو ساتھ رکھ کے اہل بیت سے جڑے رہے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مثلا کسی نے گمراہی ڈالنے کی کوشش کی، او جی تاریخ میں یہ لکھا ہے جی، یہ حقیقت ہے جو تم بیان کرتے ہو، وہ حقیقت نہیں۔ اگر ہم گمراہ ہونے لگے تو ہم لڑ پڑیں گے۔ اگر گمراہی سے بچے تو پھر ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، آؤ انتظار کرتے ہیں، آنے والا آ کے بتا۔ اللہ بھی، بھائی مرتضیٰ یہی کہہ رہے تھے نا، اللہ بھی قرآن میں انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار کو تمہارے نبی نے عبادت کہا ہے۔ مرتضیٰ ایک اور بات کرتا جاؤں، انتظار کیا ہے؟ امام کا انتظار، اللہ کرے یہ ریت کر لے، اللہ کرے یہ ریت کر لے۔ خدا کی قسم جب انتظار میں آ گئی نا پھر ادھر ادھر نہیں دیکھے گی۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کو میرا انتظار تھا نا؟ جی انتظار تھا۔ راستے میں کوئی بندہ آیا ہو آپ کے پاس، وہ جی آؤ میری ایک بات سنو، آؤ ادھر گپ شپ کرتے ہیں۔
आपने क्या कहा होगा, यार छोड़ो मुझे तो इंतजार है किसी का, मैं अपना टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता, मुझे किसी का इंतजार है। किसी ने कहा जी वो तुम्हारे बारे में गीबत कर रहा था, तुम्हारी गिला कर रहा था, कहा मुझे किसी का इंतजार है, मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। तो बात पहुंच रही है, अल्लाह करे काश हम मुंतज़िर बन जाएं। इंतजार में जिंदगी है, ये हमारी हर सांस मलिक साहब जो बाहर निकलती है, पीछे एक सांस इंतजार में होती है, अगर निकलने वाली सांस के बाद दूसरी सांस इंतजार में ना हो, बहुत है। बात पहुंच गई। अहले बैत में से कोई ना कोई हस्ती रूह जमीन पर मौजूद हो। अल्लाह भी मुंतज़िर, आसमान भी मुंतज़िर, जमीन भी मुंतज़िर, दरख्त भी मुंतज़िर, जानवर भी मुंतज़िर, कौन मुंतज़िर नहीं, सब मुंतज़िर। ये मजालिस क्यों बरपा हैं, फिर तो हम बैठ के इंतजार करें, ये मजालिस क्यों बरपा, मुर्तज़ा मैं निचोड़ देने लगा हूँ, मैं बहुत पड़ गया, ये फिर मजालिस क्यों बरपा हैं, हमें तो बैठ के कमरे में, घर के कमरे में, मस्जिद के कोने में इमाम का इंतजार करना। कहा नहीं, चलो मजलिस पे। कहा क्यों, ये मजलिस भी इंतजार में। चलो मजलिस इसलिए इंतजार में है कि सुनाने वाला हकीकत आके सुनाएगा। अच्छा हम किस इंतजार में हैं? हम भी इंतजार में हैं मजलिस के हवाले से, इसलिए ये मजलिस चाहती है। एक 61 हिजरी का हुर था जो उस जमाने के हुसैन का हुर था, मजलिस कहती है को आज का भी हुर है। मैं निचोड़ दे गया, चंद बंदों ने स्पीकर की वजह से गौर नहीं फरमाया। मौला की इज्जत की कसम, मुंतज़िर बन जाओ सच्चे, किसी को नहीं कहना पड़ेगा ओए मेरे लिए दुआ कर। आज के दौर में, मेरी बात बहुत दूर तक जा रही है, जहां जहां तक मेरा पैगाम पहुंचे, आज के दौर में मुंतज़िर वो है जो शिया है। क्यों? करबला कहती है, करबला में शियों ने मोहब्बत का सौदा नहीं किया था। शिया का मयार ये है जो अपनी मोहब्बत कैश ना करवाए। मैंने मोहब्बत की, मुझे मिलेगा क्या, ये शिया नहीं। मैंने मजलिस कराई, मैंने मातम किया, मैंने लंगर खाया, मैंने लंगर खिलाया, मुझे मिलेगा क्या, ये शिया की पहचान नहीं। हाय हाय हाय, शिया का कमाल ये है, शिया उसे कहते हैं जो हर लम्हा मजलिस में बैठ के कहे मैं मजलिस पे कहाँ जा सकता था, हुसैन ने बुलाया था। अहले बैत से जुड़े रहोगे इंशाअल्लाह गुमराह नहीं। बस आज की इतनी गुफ्तगू थी, इतनी गुजारिशात थी, 2-4 जुमले मसाइब के, मसाइब में भी मैं आज करता जाऊँ। आपके छठे इमाम का फरमान है, बल्कि फरमान सुनाने से पहले एक छोटी बात और अर्ज करता जाऊँ। पढ़ने वाले साहब तशरीफ ले आए हैं, आप मजमाना तोड़िएगा, मजलिस जारी रखिएगा। आपके लिए हम तोहफा लेके आए हैं, दुआए अहद, दुआए कुमैल, हदीसे किसा, सब पढ़ते हो खैर और बरकत के लिए। तुम्हारे छठे इमाम ने फरमाया जो रोजाना दुआए अहद की तिलावत करेगा, मैं वादा करता हूँ वो मर भी गया, मेरा महदी उसकी कब्र पे आएगा, उठा के कहेगा उठ मैं आ गया। वो दुआए तोहफे आपके पास हम मुर्तज़ा को देके जाएंगे, उनके भाई को। वो बंदा ले जो पढ़े, कोशिश करना तर्जमे के साथ पढ़ना, कोशिश करना दुआए अहद मत छोड़ना। इसलिए ये बंदे का किया हुआ वादा नहीं, मासूम का किया हुआ वादा है, और कायनात की सच्ची जबान का किया हुआ वादा है। सच्ची जबान उसे नहीं कहते जो जिंदगी में झूठ ना बोले, सच्ची जबान उसे कहते जो कह दे वो हो जाए। बहुत शुक्रिया बाबा जी, आपके सारे लाने का ये मेरे लिए दुआ है, आपकी मोहब्बत का ये सारे लाना मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। छोटी सी बात करता जाऊँ, मुर्तज़ा मेरा तारुफ कराते हुए खड़े कह रहे थे कि हम इनके ममनून हैं, मशहूर हैं, ये हमारे पास गाँव में आए। मौला की कसम मैंने कभी किसी पे एहसान नहीं गया, नहीं, हम सब मशहूर हैं मोहम्मद के उस लख्त जिगर के जिसने हम सबको मिल बैठ के हकीकत का सफ़र करने का मौका दिया। मेरा कोई एहसान नहीं किसी पर भी, नहीं एहसान होना चाहिए, ये भी मेरा एहसान है नहीं, ना आपका एहसान है ना मेरा एहसान है, हम सब पे उसका एहसान है जो कायनात का मौसम मैं अर्ज कर पाया हूँ कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में है बाबा। बस आओ, ज़्यादा नहीं, 2-2.5 मिनट का मसाइब है,
اس سے زیادہ نہیں، لیکن مصائب سنانے سے پہلے میں یہ عرض کرتا جاؤں، آپ کے معصوم کا فرمان ہے، شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو۔ سلام ہے بابا کو، پتہ تھا امام کو آنے والے دور میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ہمارے گھر کے مقام کو غور سے نہ سمجھتے ہوئے ہماری توہین کر جائیں۔ جس سردار کا تم نے یہ پروگرام رکھا ہے نا سید سجاد کا، اس سردار سے پوچھا گیا تھا، بادشاہ پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ آپ کو کہاں ہوا؟ اچھا سرکار کے دکھ کوئی تھوڑے ہیں؟ کربلا سے چلتے ہوئے راستے میں کہیں بھی پڑا ہوتا تھا، بلکہ کسی بندے نے ایک سلام لکھا ہے کہ حسین ذبح ہوا ایک دفعہ، سجاد ذبح ہوا جگہ جگہ، کہ جگہ جگہ ذبح ہونے والے امام پہ سلام۔ اللہ مان، الحفیظ، اللہ اکبر۔ ایک اور بھی جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سلام ہو میرا اس امام پر جس کے کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام اور پھر مدینہ تک جگہ جگہ گلیوں میں خون کے قطرے موجود ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ پھر اس نے سلام لکھا ہے، کہتے ہیں سلام ہو میرا اس امام پر کہ جس نے عید پہ بھی کالے کپڑے نہیں اتارے۔ تو اتنا درد تھا امام کو، اتنا درد تھا، کسی نے راستے میں پوچھ لیا نا یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ جوانی میں بڑھاپا، کمر جھکی ہوئی، صرف اتنا کہتے تھے جس کا کلمہ پڑھتے اس کو جانتے ہو؟ آگے سے آواز دے کے کہتے ہاں ہم ان کو جانتے ہیں، بس فرماتے تھے ہم وہی اہل بیت نبوت ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ودا ہونے لگا نا کربلا سے، میں ایک منظر سب دکھانے لگا ہوں، روتے بھی آؤ اس مظلوم کے وارث کو بھی بلاتے ہیں۔ ودا ہونے لگا نا، حسرت بھری امام ہے، ودا ہوتے وقت کہتے ہیں آہا میرا اللہ، میں تو اپنے باپ کو بھی مل نہ سکا۔ آہا، حسرت بھرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں خالی ہم کربلا سے چلے، ہمارے پاس کیونکہ لائن نے کہا تھا وقت نہیں ہے، جلدی کرو کوفہ پہنچنا ہے۔ ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں نہ میں اکبر کو مل سکا، نہ میں اصغر کو مل سکا، نہ میں بابا کو مل سکا۔ طبیعت تھوڑی سی جس طرح انسان کی گھبرا جاتی ہے نا، غم نے کیفیت بدلی سید سجاد کی۔ جلدی جلدی علی کی بیٹی آئی، شام کی ملکہ، مخدومہ کونین، پاک عالیہ، آگے کہتی ہیں سجاد بیٹا تو نہ رو، تیرے سہارے تو ہم ہیں نا، بیٹا تو اس قافلے کو لے کے چل، ہم ان کے تھوڑے پابند ہیں، ہم تو رضا الہی کے پابند ہیں۔ میرا لال جب تو روتا ہے نا میرا دل گرتا ہے، میں ایک ہی بچائے پھر رہی ہوں۔ یہ علی کا صحابی ہے سہل بن حبیب، اس کو پتہ چلا، میں نے کہا نا کہاں کہاں سرکار کیا کیا کہتے ہیں امت کو، اس کو پتہ چلا آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ کوفے میں آیا سید سجاد کے پاس، کمر جھکی ہے، آگے قریب کھڑا ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا میں آپ کی جد کا صحابی ہوں، نام میرا سہل بن حبیب ہے، مجھے نہیں پتا تھا امت نے آپ کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا، مجھے بڑا ارمان ہے، بڑا افسوس ہے، امت کو تو حکم تھا تم پہ درود پڑھے، بجائے درود پڑھنے کے انہوں نے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کیا۔ سرکار میرے لائق کوئی حکم ہو تو مجھے فرمائیں۔ رو کے کہتے ہیں سہل وہ جا سامنے میری پھپھی کا محمل ہے، اس محمل کے نیچے جا کے پھپھی سے پوچھ۔ سہل کہتے میں نیچے گیا، محمل کے نیچے حکم ہوا غزو اب سارا قوم، اپنی آنکھیں پابند زمین کر لو، محمد کی بیٹیاں باہر آ گئی ہیں۔ کہتے میں نیچے گیا، شہزادی کو کہا شہزادی میری آنکھیں نیچے ہیں، رو کے کہتا ہوں شہزادی میرے لائق کوئی کام ہو میں حاضر ہوں۔ شہزادی کہتی ہے چاچا سہل تیری مہربانی، تو نے ایسے ماحول میں ہم سے پوچھا تو ہے نا، چاچا سہل اگر مہربانی کر سکتے ہیں بھیڑ ہٹا، میری معصومہ تھک گئی۔ ایک منزل اور بڑھاؤ یار، اللہ اکبر۔ مرتضیٰ میری مجبوری ہے بھائی، میں مصائب ویسے نہیں پڑھتا جیسے ممبر پہ آ کے میرے بھائی پڑھتے ہیں۔ بابا میں اس گھر کے اگر فضائل میں ان کو کمال پہ لے کے جاتا ہوں
تو فضائل میں نے دیا گزرا، محتاج نہیں مختار بنا کے دکھاتا۔ ہاں پابند تھے مگر امت کے نہیں، رضا الہی کے۔ ایک منزل اور لے چلو۔ ایک بندہ چنا کر رہا ہے، چنائی کر رہا ہے، قافلہ کوفے سے چلا، چنائی کر رہا ہے۔ چنائی کرتے کرتے اس کی نگاہ اصغر کے چہرے پر گئی۔ ہائے ہائے، دل دکھی نو کہنا اللہ، چنائی کرتے کرتے مرتضیٰ لکھا ہے اللہ جانتے اس کے ہاتھ سے برش گر گیا، سیدھا سید سجاد کے پاس آیا۔ جو جملہ کہا میری ہمت نہیں پڑتی، جو سرکار کو کہا نا، بس اتنا کہا اللہ کی رضا الہی کے قیدی، یہ معصوم یہ کون ہے؟ یہ چھوٹا سا معصوم جس کے منہ سے دودھ نکل رہا ہے، یہ کون ہے؟ رو کے کہتے ہیں اے بندہ خدا، یہ علی اصغر ہے۔ کہا یہ ہوا کیا؟ کہا اس طرح کربلا کا واقعہ ہوا، اس طرح جنگ ہوئی۔ یہ وہیں سر پیٹ کے کہتے ہیں کیا اس نے بھی جنگ کی؟ ہائے ہائے، کیا اس نے بھی جنگ کی؟ کہا جنگ نہیں کی، میرے بابا نے پانی مانگا تھا، میرے بابا نے پانی مانگا تھا، انہوں نے کہا تھا حسین قرآن لے کے کربلا آ گئے ہیں، اب قرآن کو تیر مارو۔ کہا یہ معصوم تھا جس کو انہوں نے وہ تیر مارا جو نہ پرندوں کو مارا جاتا ہے نہ جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرجہم۔